دھم سے آ کر بس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی اور جسم پسینے میں شرابور تھا۔ شاید بس کو پکڑنے کے لیے اسے کافی دور تک بھاگنا پڑا تھا۔ اس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو اس کے کانوں میں ایک دھیمی آواز ٹکرائی۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ اس نے ساتھ والی سیٹ کی جانب دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص جس کی گود میں بریف کیس رکھا ہوا تھا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ بھاگتے بھاگتے بس میں سوار ہوئے ہیں، یقیناً آپ کو جلدی میں گھر سے نکلنا پڑا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی طے شدہ پروگرام ہوتا تو آپ 10-15 منٹ پہلے ہی اسٹاپ پر آ جاتے۔ ان صاحب کے لہجے میں نرمی اور فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج مجھے نوکری کے لیے ایک انٹرویو دینا ہے۔ مون سٹار کمپنی ہے جو آفتاب منزل کے سٹاپ پر ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی جگہ قسمت آزما چکا ہوں، مگر ہمیشہ نتیجہ ڈھاک کے 3 پات۔ مگر آج یقین ہے کہ سرخرو ہو ہی جاؤں گا، کیونکہ آج جہاں انٹرویو ہے وہاں بہت سی آسامیاں خالی ہیں۔ آخر کہیں نہ کہیں تو منتخب ہو ہی جاؤں گا، اس نے جواب دیتے ہوئے ایک لمبی سی انگڑائی لی اور ساتھ سگریٹ سلگا لی۔ ساتھ والے صاحب نے حیرت سے پوچھا، تو آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ سر سگریٹ تو میں بہت شوق سے پیتا ہوں، اس نے ایک زبردست قہقہہ لگایا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ان صاحب نے پوچھا، کیا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے تنزیہ بھرے لہجے میں کہا، میرا نام کامران عرف فسادی ہے۔ فسادی؟ ساتھ والے صاحب نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، جی ہاں فسادی، یعنی 2 جگری دوستوں کو آپس میں لڑانا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے کان بھرنا میرا بہترین مشغلہ ہے، جس کی وجہ سے محلے میں فسادی کے نام سے مشہور ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت بری بات ہے بیٹا، ساتھ بیٹھے صاحب نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے تو وہ آگے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ناگواری سموتے ہوئے کہا، محترم، تقریر مسجد میں کی جاتی ہے یا جلسے میں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت بس میں موجود ہیں۔ وہ صاحب سٹ پٹا کر رہ گئے، مگر تحمل سے کام لیتے ہوئے دوبارہ بولے، آپ اپنی تعلیم کے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ایم اے، سر ایم اے کیا ہے میں نے، اعلیٰ نمبر سے پاس ہوا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنا تو دور کی بات، کوئی چیز پڑھتے ہوئے بھی نانی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ ایم اے پاس ہو کر بھی پڑھنا نہ آئے؟ ان صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ساری نقل کی مہربانیاں ہیں جناب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اوہ واقعی؟ وہ صاحب بے یقینی کے عالم میں بولے، یہ سب کچھ بتانے پر بھلا آپ کو کون نوکری دے گا؟ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، میں تو اب تک آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا صاحب، بھلا کون بیوقوف ہے جو یہ ساری باتیں انٹرویو میں بتائے گا؟ یہ باتیں تو میں نے صرف آپ کو بتائی ہیں، ورنہ انٹرویو کے وقت میری معلومات یہ ہوں گی کہ کامران خان انتہائی شریف اور عزت دار لڑکا، جس نے انتہائی محنت اور لگن سے ایم اے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ کیا سمجھے آپ؟ چلو چلو، آفتاب منزل والے گیٹ پر آ جاؤ، کنڈکٹر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی بس سے اتر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ وہ فوراً ہوٹل میں داخل ہو گیا اور خوب کھا پی کر مون سٹار کمپنی کی طرف چل دیا،
جو چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ ایک ہجوم تھا جس میں کم از کم 100-125 آدمی موجود تھے۔ چپ چاپ وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس کا نمبر آ ہی گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تو چونک اٹھا۔ اچانک اس کے کانوں سے ایک زوردار آواز ٹکرائی، آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو دھک سے رہ گیا، کیونکہ انٹرویو لینے والے وہی صاحب تھے جو بس میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا اور بے جان قدموں سے کمرے سے نکل آیا۔